پاکستان کا قابل فخر سرمایہ ہے اور ان کا کردار اور کارکردگی ان کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ ان کی حب الوطنی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ وہ ان پاکستانی خواتین میں سے ہیں جنہوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ پاکستان کی معروف صحافیہ اور خاتون سفارتکار ملیحہ لودھی۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید پاکستان بایوگرافی میں، جہاں ہم مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی بااثر شخصیات کی زندگی اور کیریئر پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئندہ چند منٹوں میں ہم ملیحہ لودھی کی ابتدائی زندگی، تعلیم، ان کے پیشہ ورانہ سفر اور اقوام متحدہ میں ان کے کردار کی بات کریں گے۔ ملیحہ لودھی ایک پاکستانی سفارتکار، فوجی تصویرکار، دانشور اور سیاسی سائنسدان ہیں۔ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ہیں۔ اس سے قبل وہ 2 مرتبہ ریاست ہائے متحدہ میں پاکستان کی سفیر اور مملکت متحدہ میں پاکستان کی ہائی کمشنر بھی رہ چکی ہیں۔ ملیحہ لودھی کی خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو لودھی لاہور، پنجاب میں ایک اعلیٰ متوسط گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ایک برطانوی آئل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے اور پاکستان میں کسی برطانوی کمپنی کے پہلے پاکستانی سربراہ تھے۔ ان کی والدہ نے صحافت میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور گریجویشن کے بعد انہیں ریاست ہائے متحدہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ کی پیشکش کی گئی، لیکن ایک گھریلو خاتون بننے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے صحافت کا کیریئر ترک کر دیا۔ لودھی کے 2 بہن بھائی ہیں۔ لودھی کی شادی لندن کے ایک بینکر سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے 5 سال بعد دونوں نے طلاق لے لی۔ دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام فیصل ہے۔ اس کی انہوں نے تنہا پرورش کی ہے۔ 40 سالہ فیصل کی تمام تر تعلیم امریکہ اور برطانیہ میں ہوئی ہے۔ وہ ایک آدھ بار ہی پاکستان آئے ہیں۔ یونیورسٹی کے دوران تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایک بھارتی نژاد حسینہ کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ محترمہ بھی انٹرنیشنل ہے اور بھارت سے صرف باپ دادا کا تعلق ہے۔ تمام تر تعلیم اور زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ اور برطانیہ ہی میں گزرا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ملیحہ لودھی کی اپنی تعلیم کے بارے میں۔ لودھی نے پہلے اپنی اسکولی تعلیم لاہور اور راولپنڈی میں حاصل کی اور پھر برطانیہ میں۔ انہوں نے معاشیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1972 میں لندن اسکول آف اکنامکس میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 1976 میں معاشیات میں BSc کی ڈگری حاصل کی، سیاسیات میں مہارت حاصل کی اور سیاسیات میں PhD کرنے کے لیے کام کیا، جس سے انہیں 1980 میں نوازا گیا۔ ان کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان میں سیاسی ترقی 1971 سے 1977 پر تھا، اور 1980 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہاں پڑھاتی بھی رہی ہیں۔ پاکستان کا جمہوریت سے سامنا یعنی پاکستان's انکاؤنٹر ود ڈیموکریسی نامی کتاب بھی لکھی۔ 1984 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے فارغ ہو کر پاکستان آئیں اور دی مسلم نامی اخبار سے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1994 سے 1997 تک 3 سال اور پھر 1999 سے 2002 تک دوبارہ 3 سال امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہی۔ اس کے بعد 2003 سے 2008 تک 5 سال برطانیہ میں پاکستان کی سفیر رہی اور 2015 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب بنی۔ انہیں اس عہدہ پر فائز ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ لیکن ملیحہ لودھی کا سفارتی سفر کیسے شروع ہوا؟ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو سب سے پہلے بینظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں 21 جنوری 1994 کو امریکہ میں پاکستان کی سفیر بنا کر بھیجا۔ پھر 17 دسمبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے دوبارہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پر تعینات کیا۔ بعد از 1 اپریل 2003 کو جنرل پرویز مشرف نے انہیں برطانیہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا۔ 6 فروری 2015 کو اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ڈاکٹر لودھی کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب بنا کر بھیجا، اور پھر 2018 میں اپنے انتخابات کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جہاں کئی ممالک میں پاکستانی سفرا کو تبدیل کیا، وہاں ملیحہ لودھی پر اعتماد کرتے ہوئے
ان کے عہدے پر برقرار رکھا۔ اتنے متنوع اور مختلف خیال وزراء اعظم اور جنرل مشرف کے ساتھ ان کا کام کرنا ہی ان کی کامیابی اور کارکردگی کی سند پر مہر تصدیق اور ان کا منفرد اعزاز ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ریاست اور ہر مختلف اعتبار میں بننے والی حکومتیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ اور اسی دوران ملیحہ لودھی کو ایک سازش کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ نیو یارک میں ایک نامعلوم شخص نے ملیحہ کو روکا اور ان پر جملے کسے۔ ملیحہ نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی گئی۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نقطہ آغاز تھا اور پھر ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک مربوط اور منظم مہم چلائی گئی، جس کا مقصد ان کی ساکھ کو متاثر کرنا اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی بہترین سفیر کو ایک بے بنیاد مسئلے میں الجھا کر ان کی اصل کام سے دور رکھنا تھا۔ اس مہم میں شادی کی ایک تقریب میں ان کی شرکت کی تصاویر بیٹے کی شادی کی تصاویر بتا کر شیئر کی جا رہی تھی، حالانکہ وہ تصاویر معروف صحافی احمد رشید کے بیٹے کی شادی کی تھی، جس میں ملیحہ شریک تھی۔ رہی بات ملیحہ لودھی کی، تو انہیں جو بھی ذمہ داریاں دی گئیں وہ نہ صرف ان سے کماہا کا عہدہ برا ہوئیں، بلکہ حسین حقانی اور واجد شمس الحسن جیسے متنازع لوگوں کے برعکس انہوں نے پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اگر 50 سال کے بعد کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہنچا تو اس میں ملیحہ کا بڑا کردار رہا ہے۔ غاصب بھارت کے کشمیر کے ساتھ نام نہاد الحاق کی بنیاد بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے اگر اب تک پاکستان اور کشمیر کا کیس کسی نے عالمی سطح پر بھرپور طریقے سے اٹھایا تو وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان اور اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے اٹھایا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جب ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی پاکستان اور کشمیر کا بیانیہ مکمل وضاحت سے پیش نہیں کر سکے اور اس معاملے میں متضاد و مایوس کن باتیں کرتے نظر آئے، اسد مجید خان اور ملیحہ لودھی نے پاکستانی موقف پوری صراحت اور قوت سے بیان کیا۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ کشمیر پر سلامتی کونسل نے 50 سال بعد 16 اگست 2019 کو ہنگامی اجلاس کیا۔ ڈاکٹر لودھی نے جتنا عرصہ بھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے رکھا اور کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں بھارتی لابی اس عرصے میں مکمل ناکام نظر آئی۔ ان کا امریکہ اور برطانیہ میں بطور سفیر دور بھی کامیاب دور شمار ہوتا ہے اور ہر طرح کے اسکینڈل سے پاک بھی رہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے فوراً بعد ہی اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کو ہٹا کر ان کی جگہ منیر اکرم کو تعینات کر دیا گیا۔ منیر اکرم سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی سن 2002 سے 2008 تک اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ سن 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات اقوام متحدہ سے کروانے کے معاملے پر منیر اکرم کے پیپلز پارٹی سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جس کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ منیر اکرم پر نیو یارک میں سن 2002 میں اپنی ساتھی خاتون پر گھریلو تشدد کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا، تاہم سفارتی استثناء کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ ملیحہ لودھی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ دنیا کے سب سے بڑے فورم پر پاکستان کی نمائندگی کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ انہوں نے لکھا کہ وزیر اعظم کے دورے اور گزشتہ کئی برسوں سے ملنے والی پذیرائی پر وہ شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔